وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے مرد عورت حلال رشتے میں آتے ہیں؟ نکاح کا عمل۔ اسلام میں نکاح کے اعلان کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ حلال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کون سی چیز ہے جو نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت کا ذریعہ بنتی ہے؟ رحمت۔ اسلام میں بیوی کے حقوق ادا کرنے والے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ گناہگار ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جسے اسلام میں سب سے پاکیزہ حلال رشتہ کہا گیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ اسلام میں نکاح کے وقت گواہوں کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ شرعی ثبوت کے لیے۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے حرام تعلقات کو روکا جاتا ہے؟ نکاح کا عمل۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے خاندان مضبوط ہوتا ہے؟ نکاح کرنے سے۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کو کیا کہا گیا ہے؟ حسن معاشرت۔ وہ کون سے نبی ہے جسے اللہ نے مٹی کے پرندے بنا کر زندہ کرنے کا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں ذوالکفل کس نبی کو کہا گیا ہے؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جس کے پاس جنات بھی تابع تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسلام میں مرد کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بہترین انسان بننے کے لیے۔ وہ کون سا عمل ہے جو معاشرے میں پاکیزگی قائم کرتا ہے؟ نکاح کا عمل۔ اسلام میں مہر کو بیوی کو کون سا حق قرار دیا ہے؟ مالی حق دیا گیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ نکاح کا عمل ہے۔ اسلام میں شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ انصاف کرنا کس درجے میں آتا ہے؟ فرض کے درجے میں۔ وہ کون سی چیز ہے جو نکاح کے ذریعے حلال ہوتی ہے؟ ازدواجی تعلق۔ قرآن مجید میں وہ کون سی قوم ہے جسے پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا گیا؟ قوم لوط کی قوم۔ قرآن میں سدرۃ المنتہا کس مقام کو کہا گیا ہے؟ آسمان پر بلند مقام۔ وہ کون سا نبی ہے جسے اللہ نے اونچی جگہ پر اٹھا دیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ کون سا عمل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا اور چھوڑنے والے کو پسند نہیں کیا؟ نکاح کرنے والے کو پسند کیا ہے۔ اسلام میں شوہر پر بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری کس حیثیت سے ہوتی ہے؟ فرض کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو نکاح میں بیوی کو دی جاتی ہے اور اس کا حق ہوتی ہے؟ مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو کس درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے؟ بہترین اخلاق کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت حلال رشتے میں آتے ہیں؟ نکاح کرنے سے حلال رشتے میں آتے ہیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو کس نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو نکاح میں لڑکی کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں؟ نکاح بنا رضامندی کے جائز نہیں۔ اسلام میں اولاد کی صحیح تربیت کی بنیادی ذمہ داری کن پر ہوتی ہے؟ بنیادی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ اسلام میں مرد کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بہترین انسان بننے کے لیے۔ وہ کون سا عمل ہے جو معاشرے میں پاکیزگی قائم کرتا ہے؟
نکاح پاکیزگی قائم کرتا ہے۔ اسلام میں مہر کو بیوی کا کون سا حق قرار دیا ہے؟ بیوی کا مالی حق ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ انصاف کرنا کس درجے میں آتا ہے؟ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو نکاح کے ذریعے حلال ہوتی ہے؟ ازدواجی تعلق نکاح کے ذریعے حلال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ کون سی قوم ہے جسے پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا گیا؟ قوم لوط کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا۔ وہ کون سے نبی ہیں جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا جس سے موسیٰ علیہ السلام نے سیکھا؟ حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھا۔ قرآن میں سدرۃ المنتہا کس مقام کو کہا گیا ہے؟ آسمان پر بلند مقام کو کہا گیا ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جس نے اپنی قوم کو تول میں کمی سے روکا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے تول میں کمی سے روکا۔ قرآن میں یاجوج ماجوج کس چیز کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جسے اللہ نے ہوا پر اختیار دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی طرف اونٹنی کا معجزہ دے کر بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا۔ قرآن مجید میں وہ کون سی قوم ہے جسے تیز آندھی کے ذریعے تباہ کیا گیا؟ قوم عاد کو تباہ کیا گیا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے خواب میں ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قرآن مجید میں صحاب الفیل کس واقعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے؟ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے کے بارے میں۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ محفوظ رکھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ قرآن مجید میں وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا؟ طور کے پہاڑ پر اللہ سے کلام کیا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے پرندوں اور جانوروں کی زبان سکھائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ زبان سکھائی۔ قرآن مجید میں الفرقان کس چیز کو کہا گیا ہے جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے؟ الفرقان قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو کتنے مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس میں ابو لہب کا ذکر آیا ہے؟ سورہ المسد میں ابو لہب کا ذکر آیا ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ قرآن مجید میں الحقہ کس بڑے دن کا نام ہے؟ قیامت کے دن کا نام ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کی اور قبول ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن مجید میں التقاصر کس چیز کی زیادتی کو بیان کرتی ہے؟ دنیا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو چھوڑ دیا جائے تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو فوراً اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے؟ شرک کرنے سے۔ وہ کون سا سوال ہے جو قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟
تمہارا رب کون ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے؟ وہ عمل نماز ہے۔ وہ کون سا دن ہے جس دن انسان اپنی ماں سے بھی بھاگے گا؟ قیامت کا دن۔ وہ کون سی سورت ہے جسے عروس القرآن کہا گیا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بغیر دیکھے اللہ پر یقین دلائے؟ ایمان بالغیب۔ وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جو کنویں میں ڈالے گئے مگر بعد میں بادشاہ بنے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے ہوا پر اختیار دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو اندھے ہو گئے اور پھر بینائی واپس آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کشتی بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل میں۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہے؟ سورہ فیل۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں وقت کی قسم کھائی گئی ہے؟ سورہ العصر میں۔ وہ کون سی چیز ہے جو زبان سے نکلے تو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم بھی؟ کلمات یعنی وہ باتیں جو بولتے ہیں۔ وہ کون سی سورت ہے جسے قلب القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ توبہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کی کنجی ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ ذکر الہی کرنے سے۔ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر مال کے بھی صدقہ بن جاتا ہے؟ مسکراتے رہنا صدقہ بن جاتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو روشن کر دیتا ہے؟ نیک اعمال روشن کرتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو میزان کو بھاری کرتا ہے؟ اچھے اعمال میزان کو بھاری کرتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے؟ تقوی پرہیزگاری۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے؟ صدقہ اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرتے ہیں؟
منکر اور نکیر سوال کرتے ہیں، وہ کون سا دن ہے جسے عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے؟ یکم شوال کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے؟ ذوالحج کو حج کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ محرم کے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں امیر الامت کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی جنگ ہے جس میں خندق کھودی گئی؟ غزوہ احزاب میں کھودی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ وہب بن عبد المناف۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں الفرقان کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے چھوٹا بیٹا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پہاڑ پر اللہ سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جسم اور مال دونوں سے کی جاتی ہے؟ حج کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو قرآن کے پہلے حافظ مانے جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بچپن میں ہی نبوت پر فائز ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔